بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، ہم لباس کے مسائل سے متعلق بات آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور جیسا کہ پچھلے درس میں وعدہ کیا تھا کہ اب آج سے کھانے پینے کے آداب اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے کھانے پینے سے متعلق کچھ بنیادی باتیں ہیں، وہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اور یہ بنیادی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو اصل کھانے پینے سے متعلق جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اس سلسلے میں کچھ اصول اور ضابطے ذکر کیے ہیں جو قرآن میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کلو وشربو ولا تسرفو، کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ کلو من طیبات ما رزقناکم۔ یہ کچھ اصولی باتیں ہیں، یہ بنیادی باتیں ہیں، اور ان کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ کھانے پینے کے مسائل جب آئیں گے تو اس سے پہلے یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو کلو من طیبات ما رزقناکم یا کلو من الطیبہ، اس طرح کا پیغام قرآن کے اندر ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں اسے کھاؤ، اور یہ بھی قرآن کا فرمان ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہے، ہمارے لیے جائز قرار دے دی ہے، تو اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ آپ اس چیز کو حرام کیسے کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر رکھی ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ آیتیں ہیں، اس معنی کی احادیث بھی ہیں اصل میں۔ تو اس میں کیا ہے، کچھ جو بنیادی مسائل ہیں اس کی طرف اشارہ کریں گے کہ سب سے پہلے کہ جو عمدہ اور پاکیزہ چیزیں ہیں اس کائنات میں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اور ہمارے لیے ان کا کھانا جائز ہے۔ تو اصل چیز اس میں کہا جاتا ہے کہ اصل اباحت ہے کھانے کے مسائل،
یہی پینے کے مسائل میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے اصل۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، زمین و آسمان کا، اور اس میں پائی جانے والی تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اس نے یہ کہا ہے قرآن میں کہ اس نے ہمارے لیے اس کو پیدا کیا، اسی لیے اس کائنات میں پائی جانے والی جو چیزیں بھی ہیں، اب ہم چونکہ کھانے پینے کے مسائل کر رہے ہیں، تو جو ہے کھانے پینے سے متعلق جو چیز بھی اللہ نے جس زمین میں پیدا کی ہے، اور اس روئے زمین پر اسے اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دی ہے یا اسے وجود بخشا ہے، کہیں گے تو زیادہ بہتر تعبیر ہوتی ہے، تو وہ ہمارے لیے ہے، ہماری غذا کے لیے ہے، ہمارے کھانے پینے کے انتظام کے طور پر۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ جو ہم نے تم کو بہتر اور طیبات میں سے جو رزق دیا ہے، حلال چیزوں میں سے جو رزق دیا ہے، اس کو کھاؤ۔ تو یہ ہمارے لیے اصل کیا ہے کہ ہر چیز حلال ہے جب تک اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ یعنی کسی چیز کے حلال ہونے کے لیے کہ کوئی کہتا ہے یہ حلال ہے، تو آپ اس سے دلیل نہیں پوچھیں گے کہ کیا دلیل ہے کہ حلال ہے، نہیں پوچھیں گے آپ۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہ جانور حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، تو آپ اس سے دلیل پوچھئے کہ بھئی آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ حرام ہے؟ کیا قرآن میں کہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے؟ کیا حدیث میں کہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے؟ آپ یہ دلیل پوچھیں گے اس سے، کس بیس پر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام؟ لیکن یہ کہے اگر کوئی کہ یہ چیز حلال ہے، تو پھر آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل یہی ہے کہ حلال ہے۔ تو یہ ایک پہلا بنیادی نقطہ تھا۔ دوسرا کیا ہے کہ جو طیبات ہیں اللہ نے انہیں حلال قرار دیا، اور جو خبائث سے تعلق رکھتی ہیں اس دنیا میں جو چیزیں، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ تو قرآن کا جو انداز ہے بیان کا، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس نے طیبات کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ تو پاکیزہ جو چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کے لیے اور ہماری جو ہے روحانیت، روحانی تربیت کے لیے جو چیزیں ہمارے جسم کے فائدے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا۔ اور ہر وہ چیز جس کا تعلق خبائث سے ہے اور وہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ یا اخلاقی لحاظ سے بھی اس کا اگر جسم کو نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ غذا کا بھی انسان کے جسم اور اس کی جو روحانی تربیت ہوتی ہے اس پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی طبیعت پر اس گوشت کا، اس جو ہے اناج کا، اس دانے کا اثر ہوتا ہے جو کہ وہ کھاتا ہے۔ تو اب یہ آپ کے سامنے چیز پیش ہونی ہے، پیش کرنی ہے، تو یہ بنیادی بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جس میں نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، لیکن فائدے کا پہلو غالب ہے، نقصان بہت اس کے مقابلے میں بہت معمولی ہے، جو کہ اگر کچھ چیزیں ہیں اس کے ساتھ ملا کر کے اسے استعمال کیا جائے تو پھر وہ اس کا نقصان دہ پہلو دور ہو جاتا ہے۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔
حلال ہر وہ چیز ہے جس میں ایک تو یہ کہ ہمارے لیے مفید ہے اور نقصان کچھ بھی نہیں ہے، تو سب حلال ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ ہمارے لیے وہ مفید ہے اور فائدہ ہی زیادہ ہے، لیکن کچھ پہلوؤں سے اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے جسم کو، اور لیکن یہ ایسا نقصان ہے جس پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور جو ہم جو ہے کچھ چیزیں استعمال کر کے اس جو ہے آ، جو نقصان دہ پہلو ہے اس کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کو بھی حلال قرار دیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ چیزیں جو ہمارے لیے بالکل ہی ہارمفل ہے، اس کو تو ایسے ہی حرام قرار دیا گیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کچھ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے نقصان کا پہلو زیادہ تھا اس کے فائدے کے مقابلے میں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا۔ پھر کبھی یہ سوال ہوتا ہے لوگوں کا کہ تو پھر پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو؟ کیونکہ جب اس سے ہم لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا تھا تو اسے پیدا کیوں کیا گیا؟ تو یہ ہماری آزمائش کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری آزمائش ہے، تو اسی آزمائش کا ایک حصہ ہے کہ کچھ چیزوں کو پیدا کیا گیا اور انہیں حرام قرار دے دیا گیا، یہ دیکھنے کے لیے امتحان کے طور پر ہے وہ کہ ہم ان چیزوں کے بھی تو قریب نہیں جاتے جن سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو بھی اپنانا شروع کر دیں۔ اور یہ بات تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ہی ظاہر کر دی تھی جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور جنت میں رکھا تھا کچھ دنوں کے لیے ان کو اور ان کی بیوی کو، تو اسی موقع پر یہ چیز ریسٹیکیٹ جسے کہتے ہیں نا، یہ کچھ چیزوں کے تعلق سے وہ اسی موقع پر ان کے اوپر لگا دیا گیا تھا، اور ان کے سامنے یہ چیز رکھ دی گئی تھی کہ دنیا کا معاملہ ایسے ہی کچھ ہوگا کہ تمہارے پاس نعمتیں بہت ہوں گی، ان ساری نعمتوں سے تم لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن کچھ پابندیاں بھی ہوں گی، کچھ حرام چیزیں بھی ہوں گی۔ اگر یہ حرام نہیں ہے تو پھر آزمائش ختم ہو جائے گی۔ تو ابھی جو ہے بعض لوگوں کی طرف سے آپ نے سنا ہوگا ایک ڈیبیٹ کے تعلق سے جو ابھی چند جو ہے کہہ لیجیے دنوں پہلے کی بات ہے، تو اس میں خدا کے وجود کے انکار کی دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ بھئی غزہ میں اتنے مظلوم بچے مر رہے ہیں، اگر اللہ ہے کوئی تو پھر وہ ان کو بچاتا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ہے، اس طرح کے سوالات ہے نا لوگ کر لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے بھائی یہ سوال بھی کریں کہ یہ چیز اگر حرام ہی کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کر دیا؟ پیدا ہی نہیں کرتا تو لوگ ویسے بھی نہیں کھاتے اس چیز کو۔ تو یاد رکھیے کہ یہ آزمائش کا ایک حصہ ہے یہ سب، اور اگر یہ چیز ختم ہی کر دی جائے تو پھر آزمائش کیسے رہ جائے گی انسانوں کی؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے تو جو ہے تم کو زندگی میں ضرور آزمائیں گے، اور اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ تو وہ تو جنت میں ہوگا مسئلہ کہ وہاں کوئی حرام چیز نہیں رہے گی آپ کے سامنے، کیونکہ وہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں جو کچھ بھی ہے آپ کے لیے سب حلال ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جنت ہے، وہاں آزمائش نہیں ہے، اور یہ دنیا ہے اور یہاں آزمائش ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ کبھی ان حرام چیزوں کے تعلق سے لوگ بھی یہ سوال کر دیتے ہیں کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ کو حرام ہی کرنا تھا خنزیر کو تو اسے پیدا کیوں کیا؟ جبکہ یہ واقعی ایک جانور ہے، اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسے حرام قرار دے دیا، لیکن اسے پیدا بھی کیا اور بڑی کثرت سے اس کی پیداوار ہے۔
ایک مرتبہ میں اس کے بچے بہت پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ سوالات لوگ کرتے رہتے ہیں، بھائی مچھر کو کیوں پیدا کیا، مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ یہ سب تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے کھانا تو جائز نہیں نا ہے، اور اس کے نقصانات ہیں۔ اب مچھر کاٹ لے تو نہ جانے کتنی طرح کی بیماریاں لوگ ذکر کرتے ہیں۔ ایک جو ہے مکھی کے ایک پر میں کیا ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے، اور دوسرے پر میں شفا رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو بہرحال وہ ایک انسانی زندگی کے لیے ہارمفل ہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو، تو آزمائش بھی تو ہے نا ہماری، اس کے فوائد بھی ہوں گے اپنی جگہ پر، لیکن جو ہے میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، جب جو چیز ہمارے لیے حرام قرار دی گئی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، وہ اس کی اپنی حکمت ہے، ہمیں اس کے بارے میں بحث نہیں کرنی ہوتی ہے، لیکن ہم جو جس پہلو سے بحث کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہماری آزمائش ہے اصل۔ تو یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حلال بھی رکھا ہے، حرام بھی رکھا ہے، تبھی نہ لوگوں کے درمیان جو ہے فیصلہ ہو پائے گا کہ بھئی ایک آدمی جو صرف حلال کھاتا رہا اور ایک آدمی جو حرام کا بھی ارتکاب کرتا رہا، اب دونوں برابر تو نہیں ہوں گے نا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا بھی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ ضابطے بتا رہا تھا اس کے تعلق سے، یہ ذہن میں رکھیے گا، پھر ہم جو ہے ذکر کریں گے کھانے پینے سے جو کے مسائل سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں اس کا بیان آپ کے سامنے آئے گا۔ تو انہی ضابطوں میں سے ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو۔ ڈاکٹر لوگوں نے کہا کہ اتنا اہم ضابطہ ہے قرآن کا یہ کھانے پینے کے مسائل میں کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ جس چیز کو آج کی میڈیکل سائنس ہزاروں صفحات میں بیان کرتی ہے، قرآن نے اس کو صرف ایک ہی آیت میں اتنے چھوٹے سے ٹکڑے میں کلو وشربو ولا تسرفو، کہ کھاؤ پیو اور اسراف سے کام مت لو۔ تو یہ کہا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو چیز ہمارے لیے حلال ہے، مباح ہے، جائز ہے، اس کی ایک خاص مقدار ہی آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کے جسم کے لیے بینیفیشیل ہے، وہ آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آپ کی صحت کو وہ چیز فائدہ پہنچاتی ہے، آپ کے جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن وہی چیز اگر آپ اس لمٹ کو کراس کر جائیں تو پھر ہارمفل بن جاتی ہے۔ تو کتنا سادہ سا اور کتنا اہم ضابطہ ہے یہ کہ بھائی کھاؤ لیکن اسراف سے کام مت لو، پیو لیکن اسراف سے کام مت لو۔ تو چاہے کھانا جسم میں زیادہ ہو جائے، چاہے پانی زیادہ ہو جائے، یا پینے کی اور جو چیزیں ہیں جائز چیزیں، اگر ان کی کثرت ہو جائے گی تو ایک ہر چیز اپنی اعتدال میں اور اپنی ایک حد میں، اپنی لمٹ میں ہی جسم کو فائدہ پہنچائے گی۔ اگر لمٹ کو کراس کریں گے تو پھر وہ ہارمفل بن جاتی ہے، تو وہ اسراف ہے۔ اس اسراف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی لفظ کے جو بیان کیا ہے لا تسرفو، تو کھانے پینے سے جڑے بہت سے مسائل ہیں، شریعت کے مسائل، جو اسی آیت سے واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اساس، یعنی ان پورے مسائل کے فاؤنڈیشن سے اس کا تعلق ہے کہ مباح تو ہے چیز، کھانا جائز تو ہے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ جس دوا کو آپ فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر یہ اوور ڈوز ہو جائے تو پھر وہی ہارمفل بن جاتی ہے۔ تو یہ کھانے پینے بھی ویسے ہی ہیں، اگر یہ اوور ڈوز ہو جائے تو پھر یہ ہارمفل بن جاتے ہیں، جبکہ فی نفس ہی وہ نقصان دہ چیز نہیں تھی، اس میں فائدہ ہی فائدہ تھا، لیکن اوور ڈوز ہو گیا، اسراف آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تسرف، اسراف کے آتے ہی پھر بات ہی بدل جاتی ہے، حکم ہی بدل جاتا ہے، ہمارا جسم
اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہمارے جسم میں اس کی وجہ سے توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے ضابطہ ایک یہ بھی ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو۔ اسراف کی شکلیں بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ اس پر خرچ کرنا، وہ اسراف کہلاتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ حد سے زیادہ کھانا پینا، وہ بھی اسراف کہلاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو ضائع کرنا، وہ بھی اسراف ہے۔ ضائع کرنا مطلب کیا ہے بھائی؟ ضرورت آپ کی اتنی سی تھی، آپ نے زیادہ لے لیا اور بعد میں وہ بچ گیا تو پھینک دیا۔ تو اس کو یوں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، قیامت کے دن تم سے اس نیکی کے، اس نعمت کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا، یہ بھی یاد رکھو۔ چیزیں مباح ہیں، تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن تم کو اس میں اسراف سے کام نہیں لینا ہے، دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اسراف سے کام نہیں لینا ہے۔ تو یہ بنیادی جو ہے بات تھی اس کے تعلق سے، اسراف کے تعلق سے۔ مجھے یاد پڑتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خیر یہ بات بہت عام تھی کہ لوگ بڑی سادگی سے رہتے تھے، تو کھانا بھی بڑی سادگی والا ہوتا تھا۔ آج جو طرح طرح کے پکوان ہیں، اور جنہیں سن کر کے اور جو ہے تصور کر کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، یہ طرح طرح کے پکوان تو اس زمانے میں ان کو نصیب نہیں تھے۔ اور کھانے پینے کے تعلق سے بس ایک ضرورت کیا تھی ان کی، ایک تصور کیا تھا ان کا، کہ عربی میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ نحنو ناکل لنعیش ولا نعیش لناکل۔ ہم کھانا کھاتے ہیں کس کے لیے؟ زندگی کے لیے۔ کیونکہ کھانا نہیں کھائیں گے تو پھر ہمارے جسم کی یہ قوا، جسم کا یہ جو نظام ہے، جسم کی یہ طاقت، یہ ختم ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ تو مقصد کھانے کا جسم کی طاقت کو باقی رکھنا ہے، اپنی صحت کو باقی رکھنا ہے، اور اس لیے جو اس سلسلے میں مفید ہے، جو اس کے اصول اور ضابطے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو یہ جو ہے انداز اسراف، اسی میں ایک چیز کیا جاتی ہے اسراف کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑا سادگی کے ساتھ لوگ کھانا کھاتے تھے۔ آج جو آٹا ہم لوگ کھاتے ہیں نا، یہ نہ جانے کتنا جو ہے اس کو مرحلوں سے گزار کر کے تب وہ ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے۔ اس کی ساری بھوسی نکال دی جاتی ہے۔ جب پیستے ہیں اس کو، پیسنے کے بعد اس میں بھوسی بھی، بھوسی کس کو کہتے ہیں؟ جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے دانے کا، وہ سب نکال دیتے ہیں پورا، جبکہ وہ جسم کے لیے اس کے ساتھ ہی مفید تھی۔ لیکن اب سب کچھ چھان کر کے اب ہمارے سامنے بالکل سفید جو حصہ رہتا ہے وہ لا کر کے پیش کیا جاتا ہے، وہ آٹا تو ہم یوز کرتے۔ اب یہ جو ہے الگ بات ہے کہ وہ ہمارے لیے جائز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں آپ کو اس طرح کے آٹے کی روٹی نصیب نہیں ہوئی۔ وہ جو آٹا ہوتا تھا اس میں بھوسی جو ہے، اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کا، وہ ساتھ میں پیستے ہیں، گیہوں ہے جو اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ باقاعدہ چھلکا بھی اس کے ساتھ پیسے گا۔ چھلکا سے مراد میرا جو اس کے اوپر ہوتا ہے، جیسے گیہوں کے اوپر، آپ اسی کو بھوسی کہتے ہیں پھر، یعنی گیہوں ہی ہے وہ، گیہوں بھی پورا صاف کر کے تب گیہوں نکلتا ہے، باہر ہوتا ہے۔ تو گیہوں میں بھی پھر آپ دیکھیں گے اندر سفید ہوتا ہے، اوپر سے وہ تھوڑا، وہ رنگ کو ہی گندمی رنگ کہا جاتا ہے، وہ ایک طرح کا جو ہے ہلکا سا، ہلکی سی لالی لیے ہوئے، سرخی لیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو اب یہ
خلاصہ کیا نکلا اس کا کہ وہ بڑے متواضع لوگ تھے، جو مل گیا کھا لیے، نہیں ملا تو تیرا رب تیرا شکر، ملا تو بھی شکر، نہیں ملا تو بھی شکر، قناعت سے کام لیے۔ اور جب ان کے سامنے کھانے پر، میز پر، کھانے کے لیے میز پر کئی قسم کی جو ہے وہ ڈشیں آ جائیں، تو منہ میں پانی آنے کے بجائے آنکھوں میں پانی آ جاتا تھا ان کے۔ یہ فرق ہے تھوڑا۔ آج تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کافی انتظام کیا ہے، خاص طریقے سے علماء کی جو دعوتیں کی جاتی ہیں، تو لوگوں کا تو کہنا یہ کہ ان کو دعوت کھانے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، خالی اسی انتظار میں کہ کب کہاں دعوت ملے اور جائیں۔ اور جب طرح طرح کے کھانے دیکھیں گے وہ خوش، اور کیا تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اس کے بعد دیکھیے تو یہاں تو ہونٹوں پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور آنکھ منہ میں پانی آتا ہے۔ لیکن خباب بن عرت مشہور صحابی ہیں، ان کے علاوہ بھی بعض صحابہ کا یہ واقعات ہیں، ان کے سامنے جب طرح طرح کے کھانے، وہ بھی آج کے تو زمانے کی طرح کی ڈشیں نہیں رہی ہوں گی، یقینی بات ہے، اس زمانے کی تو کئی طرح کے کھانے، ایک سے زیادہ اس کے ورائٹی کے کھانے جو ہے جب رکھ دیے گئے تھے تو وہ رونا شروع کر دیے۔ ان کا یہ انداز سوچنے کا ہوتا تھا۔ اور انہوں نے کیا کہا، ان سے لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ ہم کس طرح سے زندگی پہلے گزارے ہیں، اور مصعب بن عمیر کو یاد کیا کہ کیسے نوجوان تھے یہ قریش کے، بڑے ہی اسمارٹ اور ہینڈسم جو ہے نوجوان، اور ناز و نعمت میں پلے ہوئے نوجوان تھے یہ، اسلام قبول کیے، اتنی پریشانیوں کے ساتھ رہے کہ ان کے چمڑے کا، یہ اسکن کا کلر بدل گیا تھا۔ کہاں یہ خوبرو نوجوان، اور کہاں اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو مشقتیں برداشت کی، وقت پر کھانا تک نصیب نہیں ہوا تو چہرے اور جو ہے جسم کے رنگ کیسے بدلا، وہ بھی ایک دور تھا، اس کو یاد کرتے تھے تب، اور اسی لیے رونا شروع کر دیتے تھے خباب بن عرت، آنکھوں سے آنسو آ جاتے، منہ میں ان کے پانی نہیں آتا، آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے کہ اب یہ لوگ جو چلے گئے دنیا سے، اور یہ نعمتیں اس طرح سے انہوں نے نہیں دیکھی، وفات کے وقت کفن کے لیے پورا کپڑا جن کو نصیب نہیں ہوا، ان کو تو اجر ملے گا پورا قیامت کے دن۔ لیکن خباب بن عرت کو یہ مسئلہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے ہمارے لیے نعمتیں یہ دنیا میں دے دی گئی ہوں، اور کہیں ہم آخرت میں اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ ہم تو بڑا خوش ہوتے ہیں نا ورائٹیز دیکھ کر کے کھانے کی، کہیں جو ہے وہ پیلس گراؤنڈ میں شادی کی دعوت کسی کی، اگر جو ہے کہیں مسئلہ اس کا ہو جاتا ہے، کوئی دعوت مل جاتی ہے، او بڑی شاندار، بڑے شوق سے جاتے ہیں، اور کھانوں کی جو بے حرمتی اور جو بربادی ہے اس کو دیکھ کر کے بھی کبھی یہ تصور نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ یہ ہے کچھ کھانے پینے کے مسائل سے پہلے یہ بنیادی باتیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور میرے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے میرے بھائیوں کہ یہ حرام ہے یا ایسا ہے ویسا ہے، کچھ نہیں، نہیں، سب مباح ہے، لیکن ولا تسرف، اچھے سے اچھا کھانا ہم گھر میں بنا کر کے کھا لیں تو اس ہیلتھی بھی ہوگا، یعنی آپ کی صحت کے لحاظ سے بھی وہ اچھا ہی ہے،
اور وہ زیادہ جو ہے مناسب بھی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، نہیں آج ہوٹل میں کھائیں گے، یہ جو آیا کیا ہے میرے بھائیوں، وہی آپ کا پیٹ بھر کھانا گھر میں کھاتے تھے تو جو کھانا 100 200 روپے میں یا 500 روپے میں ہو جاتا تھا، وہاں ہزاروں کی بل دینے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جبکہ جسم کی ضرورت جو تھی وہ کیا تھا، کلو وشربو ولا تسرفو، بھائی اسراف سے کام مت لو. یہاں آرام سے جائیں گے اور وہ دے کر کے چلے آئیں گے. ٹائم کی جو بربادی ہے وہ تو الگ ہی ہے. صحت کا جو ستیہ ناش ہے وہ اپنی جگہ پر ہے ہی. بہت ساری بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں، بلکہ کہہ لیجئے کہ پورا بیماریوں کا بھنڈار ہو جاتا ہے آدمی ہوٹلنگ کرتے کرتے. لیکن کرتے ہیں، بڑے شوق سے کرتے ہیں، اور یہ آیت ذہن میں نہیں رکھتے کہ کلو وشربو ولا تسرفو، اسراف سے مت کام لو بھائی، کیوں خواہ مخواہ میں اکثر یہاں لوگوں سے ذکر کرتا رہتا ہوں، راستہ زیادہ پیدل ہی چلتا ہوں اصل. تو عشاء کی نماز کو جب جانا رہتا ہے تو پیدل گھر سے نکلتا ہوں مسجد کے لیے. راستے میں جگہ جگہ چاٹ جو لوگ چاٹ کہتے ہیں نا آج کل، اسنیک کہتے ہیں، چاٹ کہتے ہیں، وہ چاٹ مسالے جگہ جگہ اس کے ٹھیلے لگے ہوئے رہتے ہیں، اور سب میں بھیڑ رہتی ہے. اور تعجب یہ ہے کہ برقع والیوں کی بھیڑ ہوتی ہے. اور اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کا پیسہ بھی لیتے ہیں، لیکن کیا ہے، شوق ہے. ایک 20 25 30 40 50 جو بھی ہے کا آپ کو تھوڑا سا کچھ دے دیں گے، زبان کے ذائقے کے لیے بہت کچھ ڈال دیں گے جس سے آپ کی صحت برباد ہو. اور بڑے شوق سے ہم اسراف جسے کہتے ہیں، ہم اس میں داخل ہوتے ہیں. کلو وشربو ولا تسرفو، اللہ تعالیٰ نے کہا اسراف سے مت کام لینا، لیکن نہیں، وہ نہیں ہو پاتا ہے. وہ جاتے ہیں اور یہ ساری جو ہے ٹھیلے اور یہ چاٹ کے مسالوں کی جو دکانیں ہیں، بڑے آرام سے شام کے ٹائم میں اتنا چلتی ہیں کہ آپ کیا کہیں اس کے بارے میں. تو یہ ہوٹل کلچر ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں، ہم نے نا اس کو دیا، اور یہ ہماری غلط جو ہے سوچ کی وجہ سے یہ چیزیں آئی، اور جو آیت تھی ہم اس کو بھول گئے. پھر بھی ہمارے اس ملک میں بہت کم ہے کہ کھانا برباد زیادہ ہوتا ہو، کھایا کم جاتا ہو. لیکن ہم تو مدینے میں پڑھے ہیں، آج بھی وہ یاد آتا ہے. ہمارا اپنا بچپن گزرا ہوا ہے. وہ جو ابھی بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی زندگی کیا تھی، وہ سادگی کی وہ زندگی جس میں کھانے کے لیے مشکل سے کچھ نصیب ہو جاتا تھا، ورنہ پیٹ بھر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا. تو ہم نے اپنے بچپن میں اس طرح کی زندگی دیکھی ہے سر، اور اسی وجہ سے دل ہمارا ابھی بھی بہت تڑپتا ہے جب ہم اللہ کی کھانے پینے کی نعمتوں کی بے حرمتی دیکھتے ہیں نا، تو اندر سے دل تڑپ جاتا ہے کہ کیسی زندگی گزاری میرے بھائی. روٹی ہے تو روٹی کے ساتھ کچھ نہیں ہے جس سے ہم کھا سکیں. تو یہ روٹی کن کن چیزوں سے کھائی ہے وہ ہم کو پتا ہے. دال، بس خالی دال. آپ جو ہے ابھی ٹماٹر اس کے اندر نہ ہو، مسالے نہ ہو، یہ نہ ہو تو آپ کھائیں گے نہیں اس کو. صرف دال، یہی دال جو
بکتی ہے وہی اس کو ابال کر کے اس کو اچھی طرح سے گھوٹ کر کے وہی دال ہے، روٹی ہو چاول ہو اس کے ساتھ کھانا ہے بس۔ چاول کیسا؟ معمولی سا چاول جو سب سے سستا راشن کی دکانوں پر جو ملتا ہے، مطلب یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو راشن دیا جاتا ہے وہ چاول ہوگا یا روٹی ہے۔ اب کچھ اور تو ہے نہیں بھائی، کھائیں کیسے؟ تو بس ہری مرچ، ہری مرچ ابھی بہت مہنگی بکتی ہے نا اب تو، لیکن اس وقت سبزی کی دکانوں پر یہ جو آپ ابھی آ، دھنیا جسے یا جسے قطمیر کہتے ہیں یہاں کے لوگ، دھنیا کی پتی ہو قطمیر جو کہتے ہیں، یہ سویا جو ہے، اسی طرح سے سویا آتا تھا ایک، تو وہ بھی بکتا رہتا ہے، وہ بھی ایک طرح کی بھاجی سمجھ کے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں، تو ایک سویا، ہری مرچ۔ تو جب سبزی لے لیں گے نا تو سبزی دینے والا سبزی کے ساتھ یہ چیزیں بھی دے دیا کرتا تھا، الگ سے خریدنے کے لیے وہ پیسے نہیں ہوتے تھے۔ تو وہی ہری مرچ، اب اتنا بھی نہیں تھا کہ اس کو اچھی طرح سے پیس کر کے چٹنی بنا کر کے رکھ لیں، وہ بھی نہیں، بس وہی ہری مرچ لے کر کے وہ روٹی کے ساتھ جو ہے منہ میں ڈال کر کے وہ ہری مرچ کاٹ کر کے ایسے ہی کھا لیا کرتے تھے۔ اور ایسا بھی وقت گزرا ہوا ہے کہ روٹی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے تو نمک، ہماری والدہ جو ہے نمک ڈال کر کے، تھوڑا زیادہ نمک کر کے آٹے کو گوندھ کر کے تھوڑی روٹی کو نمکین کر کے وہ دے دیتی تھی، تو اس طرح سے روٹی وہ کھا لیتے تھے۔ پڑھنے جاتے تھے تو پڑھ کر کے، ابھی تو لوگوں کو لنچ باکس اور پتہ نہیں کیا کیا اتنی محنت سے آپ تیار کر کے دیتے ہیں نا بچوں، تو جب آتے تھے پڑھ کر کے تو وہاں تو بیچ میں نہ کوئی یہ ہے انٹرول ہے، نہ کچھ کھانا ہے، نہ کچھ پینا ہے، کوئی چیز نہیں، بس پڑھے پڑھ کر کے گھر آئیں گے تو آ کر کے بھائی بھوک بہت لگی ہوئی ہے تو روٹی ہے۔ وہ گڑ اس زمانے میں بڑا سستا ہوتا تھا، چینی مہنگی ہوتی تھی، گڑ سستا ہوتا تھا، گڑ گھروں میں رہتا تھا، تو وہ روٹی لے کر کے وہی گڑ رکھ کر کے اس پر روٹی کے ساتھ تھوڑا سا گڑ لگا کر کے ایسے ہی کھا لیا کرتے تھے۔ کچھ اور یہ ہوا تو بقرعید کے موقع پر جو بکرا ذبح کرتے تھے تو وہ عام طریقے سے گھر میں پال لیتے تھے اس کو، تو اس میں چربی بھی رہتی تھی، وہی چربی سال بھر تک ایسا بھی کرتے کہ اس کو تھوڑا سا روٹی کے اوپر گرم گرم تھوڑا ایسے لگا کر کے ویسے ہی روٹی کھا لیتے تھے۔ سالن نام کی کوئی چیز جو ہے نہیں ہو پاتی تھی، تو ایسے حالات بھی گزرے ہیں اور اس طرح سے ہم نے بھی گزارے ہیں، دیکھا ہے اپنا بچپن جو ہے ہمارا اس طرح سے گزرا ہوا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر کوئی ایسا شخص مدینہ جائے پڑھنے کے لیے اور وہاں جا کر کے وہاں کے ہاسٹل اور وہاں کا جو میس یعنی جو کھانے کا بچوں کے جسے مطعم کہتے ہیں کھانے کی جگہ، وہاں کیا سسٹم، کھانا تو ایسے ہی بنا ہوا ہے، تو آپ گزرتے ہوئے جائیے کاؤنٹر پہ پلیٹ جو ہے لے کر کے وہ اندر سے ڈال دے گا آپ کو۔ ہر اسٹوڈینٹ کے پلیٹ میں اتنا کھانا جس میں سے وہ آدھا بھی نہیں کھا پاتا، کھانے سے مراد چاول نہیں، چاول بھی ہے اس میں اور چیزیں گوشت ہے وہ سب جو ہے ملا کر کے الگ الگ کھانے ہوتے تھے اس میں رکھے جاتے تھے، سبزی ہے گوشت ہے اور بھی چیزیں، اور الگ سے پھر جو ہے کبھی دجاجی ہے مرغی اور جو ہے دوسرے گوشت جو ہے کبھی اونٹ کا کبھی بکرے کا، سب مختلف طرح کے گوشت، اور لا کر کے سب حال میں بیٹھ کے کھاتے تھے، جہاں آدھا بھی نہیں کھاتے تھے، اور یہ آدھا ادھر صفائی کرنے والا گھومتا رہتا تھا، جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ صاحب چھوڑے اپنا، ویسے ہی ڈسٹ بن جو بڑا بڑا جو ہے ہوتا تھا اس میں ڈال دیا کرتے تھے اور سب پھینک دیتے تھے لے جا کر۔ یہ ہم نے اس وقت دیکھا، اور یہ تعجب ہو رہا ہے کہ
صرف یہ طلبا کی حد تک یہ سب کی سب کیا ہے، مدینے میں جو پڑھنے جاتے تھے نا، مدرسوں کے فارغین ہی جاتے ہیں نا، یہ سب اپنی اپنی جگہوں پر تقریر کرنے والے علماء رہتے ہوں گے، لیکن وہاں جا کر کے ایسے ہی کھانا تھوڑا سا کھایا، سب پھینک دیا۔ مشائخ کے ساتھ بھی بات کے جو بعض مرتبہ کھانے کا اتفاق ہوا وہاں پہ، تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ بڑے بڑے مشائخ ان کے یہاں کچھ ہوگا کہ بھئی اللہ کی نعمت ہے ضائع نہ ہو، لیکن نہیں، بس ایک تو بہت زیادہ کھانا رکھ دیں گے، وہ ان کے یہاں سخاوت کہتے ہیں اس کو، کہ مہمان کوئی آ رہا ہے تو پورا بکرا ذبح ہونا چاہیے، بکرا مسلم بننا چاہیے، وہ سب ہوتا ہے، اور رہے گا زیادہ کھانا، چاروں طرف سے بیٹھ کر کے لوگ کھائیں گے، کتنا کھا لیں گے، بقیہ کیا ہے سب پھینک دیا۔ آپ میں سے بھی جو عمرہ کرنے گئے ہوں گے، حج کرنے گئے ہوں گے، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا رمضان کے مہینے میں ایسی بے حرمتی دیکھی کہ وہ دسترخوان بچھا دیتے ہیں، لا کر کے رکھ دیتے ہیں طرح طرح کی چیزیں افطار کے لیے، کچھ کھاتے ہیں لوگ، جیسے ہی ٹائم ہوتا ہے ایسے ہی لپیٹ کر کے سب جو ہے بڑے بڑے ڈبوں میں پھینکتے ہیں، اور پھر وہاں سے لے جا کر کے پھینک دیا جاتا ہے سب۔ جبکہ ایسے ملک بھی ہیں دنیا میں جہاں لوگوں کو غذا کی قلت کی وجہ سے، بچوں کو اور دوسروں کو مختلف بیماریاں، کہ ان کو ڈھنگ سے کھانا نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، یہ بڑا اصول ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کھانے پینے کی چیزوں کے تعلق سے۔ ایک اور بات بھی نوٹ کرنے کی ہے، میں تو دوسری طرف چلا گیا تھوڑا لا تسرفو کے بیان میں، کہ جب بھی آپ کے سامنے کھانا آئے، ایک تو حلال چیز تو ہے ہی وہ اپنی جگہ پر، لیکن جب کھانا آئے تو یہ ضرور یاد رکھو کہ یہ اللہ کا رزق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ ہم نے جو رزق دیا ہے نا اس میں سے کھاؤ، جو اچھے سے اچھا رزق ہم نے دیا ہے کھاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان۔ تو جب رزق آئے نا سامنے، تو اپنے اس رب کو یاد کر کہ اس نے یہ رزق دیا ہے۔ کبھی یہ مت تصور میں لاؤ کہ ہم نے محنت کی ہے اور کمایا ہے تو اب اتنا میرے پاس ہے کہ میں سب کچھ خرید کے کھا سکتا، نہیں، بلکہ آپ تصور میں یہ لائیے کہ اپنے رب کا دیا کھا رہا ہوں، اپنے رب کا رزق کھا رہا ہوں، اگر جوس پی رہا ہوں تو اپنے رب کا دیا ہوا جوس پی رہا ہوں۔ جس دن یہ تصور آ جائے گا نا کھانے پینے کے وقت میں، تو وہاں ورائٹیز کی طرف توجہ کم ہو جائے گی، اور جو بھی ہے شکر کے ساتھ، شکر کے جذبات کے ساتھ جو بھی پیٹ میں گیا تو ضرور آپ کی زبان سے الحمدللہ، دعا میں اور بھی زیادہ الفاظ ہیں بس، لیکن یہ چیز آئے گی کہ جو ہے اللہ کے شکر کا جذبہ کب ہوگا، جب یہ ہو تصور کہ یہ رزق ہمارا اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اگر یہ کہ نہیں بھئی ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے تو ہم کھا رہے ہیں، کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے، کبھی بات تو ایسا سوچتے ہیں نا، ہم ہوٹل میں کھائیں، ہم جو ہے کہیں سڑک کے کناروں پر جو ہے چاٹ کی دکانوں سے چاٹ مسالے کھائیں، کسی کے پیٹ میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے، ہم کھا رہے ہیں تو ہم اپنا کھا رہے ہیں، ہم نے کمایا ہے، اور ہم اپنا کما کر کے اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد دو چار حدیثیں ملا کے وہاں فٹ کر دیں گے، نہیں، پہلے یہ سمجھیے اچھی طرح سے کہ یہ اللہ کا رزق ہے،
جو ہم کھا رہے ہیں اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جس نے دیا ہے اگر وہ لینے پر آیا تو ہم دانے دانے کو ترس بھی سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کرنا تھا، تو میں نے پیش کیا۔ اصل مسائل تو ابھی آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کھانے پینے سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ابھی سوال کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ جزاک اللہ خیر، بہت اچھی باتیں سننے کو ملی آج۔ تو میرا ایک سوال اس میں یہ گونج رہا ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کھانے کو بڑی سادگی کے ساتھ کھاتے تھے، لیکن آج کل کے زمانے میں لوگوں کو اتنی مطلب ایک طرح سے تو وہ زیادہ کھاتے ہیں اور دوسری طرف سے لوگوں کو بیلنسڈ ڈائٹ نہیں ملتا ہے۔ ڈاکٹر لوگ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے اور ہم آپ کو بیلنسڈ ڈائٹ دیں اور جی ہاں اس جی، کے حساب سے آپ کھائے۔ تو وہ چیز میں وہ بہت ساری چیزیں وہ رکھتے ہیں جس جتنا کو آپ کو کھانے کے۔ بیلنس ڈائٹ دیتے ہیں نا اتنا ہی آپ کو بیماریوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جی شیخ۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ جو ملتا تھا کھا لیتے تھے، اور یہی ان کے لیے بیلنس ڈائٹ تھی، اور وہ بیمار نہیں پڑتے تھے۔ اب کیا ہو گیا ہمارے لیے کہ ہم کو اتنی بیلنس ڈائٹ مل جاتی ہے کہ ہم اب جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری صحت اچھی نہیں رہتی ہے، ہمیشہ یہ کمی ہو گئی تو وہ کمی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں وہ سب چیزیں رکھی ہیں کھانے پینے کی، اور بغیر کسی اس کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہے نا اسے کھاؤ۔ آج ہم نے کیا کیا بیلنس ڈائٹ میں، ہاں اس چیز میں یہ وٹامن، اس چیز میں یہ وٹامن، اس چیز میں یہ وٹامن، یہ اتنا کھاؤ، یہ اتنا کھاؤ۔ ڈاکٹر آپ کو یہ جو ہے کیلکولیشن کر کے دے سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا میرا یہ جملہ جو ہے بتا رہا ہوں، لیکن آپ کے جسم کے اندر وہ جو اس میں وٹامنس تھے، منرل ہوں، وٹامنس ہوں، اس کو جذب کرنے کی صلاحیت بھی تھی یا نہیں تھی؟ تو وہ نہیں ہوتی ہے اندر سے چیزیں، چاہے آپ کتنا بھی وہ حساب کر کے آپ کو دے دے گا نا، آپ بیمار یقین پڑیں گے اس میں۔ تو آپ کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسا نظام رکھا ہے کہ آپ جس علاقے میں پیدا ہوں گے، جس علاقے میں رہتے ہیں آپ، تو آپ کے جسم کی جو بیلنس ڈائٹ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہاں پیدا کی ہوگی لازمی طور پہ۔ اب آپ جہاں رہتے ہیں تو آپ کو بہت سیب مل جاتے ہیں، ڈرائی فروٹس مل جاتے ہیں، کثرت سے پیداوار ہوتی ہے اس کی، ہر کوئی کھاتا ہے۔ تو یہ اس جگہ کے لحاظ سے آپ کی ایک ایسی ڈائٹ ہے جس میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا، اور بھی چیزیں کھانا۔ اب تو کیا ہو گیا، کیا ایک چیز یہاں پہ پیدا ہوتی ہے پوری دنیا میں جا رہی ہے صاحب، اور خامخواہ کی کچھ چیزیں جو دوسرے ملکوں میں کہیں ہوتی تھیں، یہ ڈاکٹروں نے کہ اس میں یہ ہے اور اس میں یہ ہے اور اس میں یہ وٹامنس ہیں اور یہ منرلس ہیں اور یہ ہے، وہ کہہ کر کے ان کو اتنے مہنگے کروا کر کے کہ پوری دنیا سے لوگ اس کو منگا کر کے کھانا شروع کر دیے۔ آپ کے جسم میں وہ چیز جذب ہو رہی ہے کیا؟ آپ کا جسم اسے قبول کر رہا ہے کیا اندر سے؟ آپ کا جسم قبول نہیں کرے گا تو اس میں کھانے میں ہے وٹامن، وہ پیٹ کے ذریعے سے پھر بعد میں جو ہے وہی لیٹرین بن کر کے باہر نکل جائے گا، اندر تو کچھ نہیں جائے گا آپ کے۔ تو وہ کم کھاتے تھے، اور جو ان کے یہاں چیز تھی بڑی سادگی کے ساتھ وہ کھا لیتے تھے، اور اسی میں ان کو سب کچھ مل جاتا تھا میرے بھائی، ہے نا؟ کہ نہیں ملتا تھا؟ جی شیخ۔ ان کی جی بدن کی بالکل۔ طاقت بھی ہم سے زیادہ تھی، بیماریاں بھی کم تھیں۔ اب میں آپ کو جانوروں کی مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک جانور جو صرف گھاس چرتا ہے،
پتے گھاس جو بھی مل گیا جنگل میں کھا لیا. اس کو سارے وٹامن اسی میں کیسے مل جاتے ہیں؟ اس کی ڈائٹ کیسے وہاں پر بیلنس ہو جاتی ہے؟ آخر اس جانور کے جسم کو بھی تو وہ ساری ضرورت ہے جو ہم کو ہے. صحیح شیخ. ایک شیر جو ہے جنگل کا، وہ نہیں کھاتا گھاس، خالی گوشت کھاتا ہے. اس کو گوشت میں ہی سب کچھ کیسے مل جاتا ہے؟ وہ تو کوئی سیب نہیں کھاتا اور کوئی ڈرائی فروٹ نہیں کھاتا. سیب وہ کھاتا ہے کیا؟ جو ہے شیر جو ہے نہیں کھاتا. تو یہی گوشت ہی اس کے لیے بیلنس کیسے ہو گیا؟ اس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے، ایسا نظام رکھا ہے کہ جو بھی گوشت کے اندر ضروری چیزیں ہیں جو ہم جذب نہیں کر پاتے اپنے جسم کے اندر، وہ شیر کر لیتا ہے. ہمارے اس میں سے جا کر کے پیٹ کے اندر سے پھر باہر نکل جاتی، کیونکہ ہمارا نظام ہاضمہ اس کو اندر نہیں کر پاتا ہے. تو ہم کو کچھ اور چیزیں بھی کھانی پڑتی ہیں گوشت کے علاوہ بھی، تو جا کر کے ہم کو بیلنس جو ہے ڈائٹ، وہیں سے کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ. تو خیر یہ ایک الگ ڈاکٹری کا مسئلہ ہے، یہ میں اس کی اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. کہ وہ ہمیشہ ڈاکٹر آپ کو جو لکھ کے دے گا نا، وہ اس کے لحاظ سے کہ اس میں آپ کو وٹامن ڈی اتنا چاہیے تو انڈے میں اتنا ہے، اس میں اتنا. بھائی انڈے میں اتنا وٹامن ڈی ہے، دودھ میں اتنا یہ ہے کیلشیم، لیکن آپ کے پیٹ میں گیا تو وہ اتنا ہضم ہو کر کے جسم کو پہنچا گیا ہو. تو بعض لوگوں کا جو ہے وہ اندر سے سسٹم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں پہنچ پاتا، حالانکہ وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. کیونکہ جسم کے اندر ان کی میکانزم جو ہے نا پورا، وہ کہیں نہ کہیں ایسا ہے کچھ کہ وہ ان کو جذب نہیں کر پا رہا ہے، جسم لے نہیں پا رہا ہے اس کو. آپ کہیں بلڈنگ بنا رہے ہو، سیمنٹ آپ نے خوب زیادہ یوز کر لیا اور جو ریشیو تھا اس کا وہ ڈال دیا، لیکن وہ سیمنٹ پورا بہہ گیا، تو آپ کہو گے نہیں میں نے تو ریشیو ڈال دیا تھا پورا، تو وہ تو نہیں ہوا نا. وہ سیمنٹ اس کے اندر جذب ہوگا تب وہ مضبوطی آئے گی نا. جی. بہرحال یہ ایک وہ تھی مثال جو آپ کو سمجھانے کے لیے، ڈاکٹروں کے پیچھے مت جائیے کہ یہ جو ہے بیلنس ڈائٹ اور یہ وغیرہ، یہ سب جب سے یہ چیزیں آئی نا تبھی سے لوگ زیادہ بیمار پڑتے ہیں. صحیح شیخ، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ محترم. وعلیکم السلام. خیر و عافیت شیخ. جی الحمدللہ. شیخ یہ ابھی 25 تاریخ گزری، ہوں ہوں. فف بھی گزری، میں نام نہیں لینا چاہتا، 5 جنوری. تو اس کے ان دنوں میں یا اور دنوں میں بھی تہواروں میں ان کے بچوں کو کمپنیوں میں آفر، ہوں. مٹھائی وغیرہ کی شکل میں، خیر وہ ہم لیتے بھی نہیں کھاتے بھی نہیں انشاءاللہ. اور یہ ایسے آفرز دیتے ہیں کہ کورسز میں، جم میں، یا اسپورٹس کے جو بھی ہے اس میں رعایت دیتے ہیں. 25 بار فیس ہے تو چلو 10 بار ہم معاف کریں، مطلب آفر دیں گے، 15 بار میں یہ ملے گا، اور اس وقت میں تین جتنے ہزار بھی کم. آفر دیتے ہیں سب یوز کیجئے، کچھ مت اچھا سوچئے. جی سر. جی ہاں، جتنے بھی آفرز ملتے ہیں نا کیش میں، سب، کیش میں. ہاں جتنی بھی آپ کو سہولت ملتی ہے خریدنے میں، جی ان سر. سب چیزوں کی مناسبت سے دسو میں. ہاں سب ٹھیک ہے. فائدہ اٹھائیے. ہاں. اچھا. ہوں. کوئی خباہت نہیں سر. کچھ بھی نہیں، آپ کو جو ہے سامان خرید رہے ہیں وہ بیچ رہا ہے، اتنے ہی کا بیچ رہا ہے، اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ کم بس. آفر دے رہا ہے، 3 بار کا آفر ہے، 5 بار جی کا ہاں آفر جی ہے، ہاں، آفر کو سب قبول وہ کیجیے. مناسبت وہ اس کی طرف سے رہتی ہے نا، وہ عید ہاں کی ہم کو اسے کیا یا لینا دینا ہے، ہم 25 کو تو کی، بھائی جنوری کی، اگادی ہم کو کی، تو بھائی وہی سامان مناسب. خریدنا ہے. ہاں ہاں. اچھا ٹھیک. ہم کو جزاک اللہ خیر. سستے میں مل رہا ہے تو اچھی مل بات رہا ہے نا، ہے. اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے شیخ. ہوں یہ جو کہ جیسے کہ اس کا چل رہا ہے کھانے پینے کا چیزوں میں، ہوں. یہ کدو رسول اللہ وسلم کو پسند تھا، یہ صحیح ہے شیخ؟ جی ہاں، ہمیشہ دودیا یاد دو. رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے کہا نا کہ چیزیں جو پیدا کی ہیں نا، جی. جس جگہ پہ پیدا کی ہیں تو اس جگہ کے موسم اور طبیعت، آب و ہوا، ان سب کا اس میں خیال ہوتا ہے سر. خیال رکھا جی. ہم نے آج کل وہ بدل دیا تھوڑا کہ اس کو رکھ کر کے پورا سال کھاتے.
تو ابھی ڈاکٹر لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ موسم کا پھل کھائیے آپ۔ صحیح بات، جی ہاں۔ ہم، تو کیا ہے اس وقت اس موسم میں کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے اس پھل کو؟ کہ بالکل ہمارے جسم کو اس کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، مسئلہ کیا ہے میرے کہنے کا اس میں؟ بے موسم پھل، ایک مثال ہاں آتی ہے، جی ہاں۔ تو اب لوگ جو ہے کچھ ایسی چیزیں کر لیے ہیں، لوگوں نے بنا لیا ہو، تو ہمارے جسم کو نقصان نہیں پہنچائے گی اگر وہ ہمارے اس کے لحاظ سے ہے، ہمارے موسم کے لحاظ سے ہے۔ تو دیکھیے کدو، اصل وہ آپ کا سوال تھا تو اس کو بتانا تھا، تو میں نے یہ پیش کیا۔ کدو ہو، لوکی کہتے ہیں، کدو کہتے دودھیا، ہیں، دودھیا بھی اور بولتے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں آپ کے، جو ہے ککمبر جو ہے، یہ آپ کا یہ کھیرا جو کہتے ہیں ہم، یعنی یہ ہیں، جی ککڑی جو کہتے ہیں، کنکڑی جی جو ہے، یہ سب کیا ہے کہ کھجور جو ان کے یہاں ہے وہ بہت گرم ہے جی طبیعت کے لحاظ سے، اور یہ سب چیزیں جو ابھی بتا رہے تھے ہم، یہ سب ٹھنڈی ہوتی ہیں اپنی طبیعت کے لحاظ سے۔ تو ان دونوں کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ کمبائنیشن جو دواؤں کا بھی ہوتا ہے نا، تو بعض ڈاکٹر کیوں اتنے مشہور ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں شفا ہے اور بہت اچھا علاج کرتے ہیں؟ تو اصل میں وہ ڈاکٹر جو ہے، ماہر ڈاکٹر اسی کو کہتے ہیں جو چیزوں کے مزاج کو سمجھ کر کے اور شخص کے مزاج کو سمجھ کر کے بالکل مناسب مقدار میں ہر چیز کو دے کر اس میں رکھ کر کے دیتا ہے، تو سامنے والے کو اس کا فائدہ نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ہی رکھا ہے ہمارے لیے کہ آپ سردی کا موسم ہے تو آپ کدو نہیں استعمال کرتے، آپ کیا کریں گے؟ کھجور کھاؤ، کوئی نقصان نہیں، لیکن گرمی کے موسم میں، اب یہ جو بڑے کا گوشت ہم کہتے ہیں نا، جی سر۔ تو گرمی کا موسم ہو، اب یہاں بنگلور میں اتنی گرمی نہیں ہوتی، دلی وغیرہ میں تو مسئلہ رہتا ہے یہ، تو آپ اتنی گرمی میں اگر یہ گوشت کھائیں نا تو بہت گرمی ہو جاتی ہے بدن میں، اور اکثر جو ہے ڈائجیشن جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہو پاتا ہے، پھر ہاضمی بدہضمی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی ہیضہ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا کہ اس میں کدو ڈال دو، پھر یعنی ٹھنڈی، نظام ایسا ہے کہ کدو پیدا کیا ساتھ، اس کے مزاج میں کیا ہے، یہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آپ اسی میں نے کہا کہ بعض جو ہے چیزوں میں کچھ ہے نقصان، لیکن اس نقصان کو دور کیا جا سکتا ہے، تو یہ گوشت اس میں کچھ نقصان ہے بڑھے گا، لیکن آپ اس میں کدو ڈال دو گرمی کے موسم میں، بالکل صحیح ہو جاتا ہے، کدو کی افادیت بھی بڑھ جاتی ہے، گوشت کی افادیت بھی بڑھ جاتی ہے، نقصان دہ پہلو ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کافی طرح کے علاقوں میں جہاں گرمی ہوتی ہے، گرمی کے موسم میں خاص طریقے سے کدو کا استعمال بہت مفید ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے، اور یہ چیز پسند کرنا بھی چاہیے، ہم کو بھی پسند کرتے ہیں۔ بہت گوشت اچھا میں، رہتا ہے کھانے میں، ہاں جی گوشت میں ڈال کر کے بنا دیجئے، ویسے اتنا کھاتے ہیں، اچھا جی جی لگتا ہے، جی ہاں، جی جی۔ بہت اچھا لگتا ہے جی۔ کدو اس کا میٹھا بھی بنایا جاتا ہے، اور گوشت میں ہم، خاص کر آپ جو بولے بہت اچھا رہتا ہم، ہے۔ خربوز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، ایسا سنا ہوئی؟ ویسا تو نہیں ہے اصل میں، خربوز، خربوز تربوز تربوز کے نہیں، کچھ تربوز نہیں، خربوز۔ ہاں کے مسائل بھی ہیں اصل میں اس کے، جی۔ ہم، اس علاقے میں کوئی بہت زیادہ اس کی پیداوار نہیں تھی، اور میرے خیال میں شاید وہ قصہ کا لفظ ہوگا، جی۔ اس کا ترجمہ بعض لوگ وہ کر دیتے ہیں۔ وہ سفید والا شیخ تربوز ہے، ہاں لال وہی والا سب، تربوز، جی جی ہاں سفید والا، جی سمجھ رہے ہیں؟ جی تو زیادہ تو مجھے یہ ہے کہ وہ یہ جو کنکڑی بولتے ہیں نا، اصل میں وہ چیز ہے جی جو کھجور کے ساتھ کھاتے تھے ملا کر کے گرمی کے موسم میں خاص، جی جی، وہ بھی سنا ہوں، دونوں ملا کے بیچ میں رکھے کھجور کے، یہی نا؟ جی۔ تو وہ کنکڑی والا ہے وہ، یہ کنکڑی، خربوز، کنکڑی ہوتا ہے، یہ ہاں وہ کھیرا بولتے ہیں اس کنکڑی کو، ہے کھیرا، وہ لفظ، کھیرا، ہاں ہاں جی ہاں کھیرا، کھیرا ہے وہ، جی سر، جو لفظ آئے نا اس کا صحیح ترجمہ کھیرا ہے وہ، یہ کھیرا ہے۔ خربوزہ نہیں جی۔ اب یہ خربوز الگ ہے نا شیخ، کھیرا تو ہی کنکری ہم جو بولتے ہیں، ہوں، خربوز جو سفید سیزن پہ وہ بھی آتا ہے، تربوز جی ہاں جی ہاں جی، ماسک بلن جو کہتے ہیں یہ ماسک لوگ، ملا ہے، الحمد للہ، جی سر۔ ہاں تو وہ جو ہے
اس کے بارے میں نہیں ہے حدیثوں میں، اس طرح کا نہیں بیان نہیں نہیں سر جی ہے جی۔ ہوگا ہوگا جزاک اللہ خیر حیاک اللہ، اذان ہو گئی تو پھر میرا خیال ہے کہ بند کر دیں اب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔